بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام نے سفین سے پلٹنے کے بعد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہیے، اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی معصیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جس سے وہ دشمن رکھے اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، جس کا وہ کفیل وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ حمد اور طلب امداد وہ ہے جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلہ بھاری ہے اور ہر گنج گرام مایا سے بہتر و برتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتا و لا شریک ہے، ایسی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے اور جس کا خمیر بغیر کسی شائبہ کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے۔ زندگی بھر ہم اس سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے۔ یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشان، لکھی ہوئی کتاب، ذو فشاں نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ، یقین کے ستون متزلزل، اصول مختلف اور حالات پراگندہ تھے۔ نکلنے کی راہیں تنگ و تاریک تھیں، ہدایت گمنام اور ضلالت ہماگیر تھی۔ کھلے خزانوں اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جا رہی تھی۔ ایمان بے سہارا تھا، چنانچہ اس کے ستون گر گئے اور اس کے نشان تک پہنچانے میں نہ آتے تھے۔ اس کے راستے مٹ گئے اور شاہراہیں اجڑ گئیں۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے۔ انہی کی وجہ سے اس کے پھریرے ہر طرف لہرانے لگے تھے۔ ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے روندتے اور اپنے گھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوتے تھے، تو وہ لوگ ان میں حیران و سرگرداں، جاہل و فریب خوردہ تھے۔ ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے، جہاں نیند کے بجائے بیداری اور سر سے سرمے کی جگہ آنسو تھے۔ اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز و سرفراز تھا۔ اسی خطبہ کا ایک حصہ جو اہل بیت نبی علیہ السلام سے متعلق ہے۔ وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپی دور کی۔ اسی خطبے کا ایک حصہ جو دوسروں سے متعلق ہے۔ انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی، غفلت و فریب کے پانی سے اسے سینچا اور اس سے ہلاکت کی جنس حاصل کی۔ اس امت میں کسی کو آل محمد علیہ السلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی جگہ صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔